اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس امارہ کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کریں گے کہ شیطان سے بھی زیادہ سخت اور بدترین قسم کی وہ چیز ہے جو شیطان کو بھی جس نے شیطان بنا دیا، جس کا نام نفس امارہ ہے۔ ہم جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو شیطان نے گمراہ کیا تو اس نے خطا کیا، گناہ کیا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شیطان سے پہلے جب کوئی شیطان ہی نہیں تھا تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو تو کون سے شیطان نے اس کو گمراہ کیا تھا کہ اس نے انکار کیا؟ تو یہی تھی وہ نفس امارہ، یعنی یہ شیطان کی بھی خالہ کہہ لیجیے آپ، اس سے بھی سخت اونچے درجے والی ہے یہ، جو بڑے بڑے لوگوں کو پریشان کر ڈالتی ہے یہ۔ تو جو انسان نفس امارہ کی شرارتوں کو پہچان گیا یا اس کی خواہشات کو پہچان کر کے اس پہ قابو پا لیا، اپنے تابع کر لیا، وہی سمجھ لو کہ کیا نام ہے، ولایت کے بالکل قریب پہنچ جائے گا۔ اب نفس امارہ اگر خواہشات غالب کر رہی ہے، اب وہ کئی طرح کے خواہشات ہو سکتے ہیں، کسی کو شہوت کی طرف لے جائے گی، کسی کو لالچ کی طرف لے جائے گی، کسی کو حرص کی طرف لے جائے گی، یعنی یہ وہ شاطر کیا نام ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ گناہوں پر معمور کرنے کا امام صاحب ہے وہ، یعنی ایک ایسی جڑ ہے کہ گناہوں کے ہر شاخیں یہیں سے پھوٹتی ہیں، گناہ کی ہر طرح کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نفس امارہ سے۔ اب آدمی پریشان ہوتا ہے، بولے یار اس پہ قابو کیسے پایا جائے، اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اللہ والوں نے اپنے نفس کو قابو میں کیسے کیا؟ جب نفس بہت زیادہ پریشان کرنے لگے، معصیت پر گناہوں پر ابھارنے لگے، تو اس کو قابو کرنے کا کوئی عمل ایسا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ورنہ وہ بھی کیا نام ہے، یہ انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو وہ کیسے تھے، یا کون سا وہ عمل تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نفس پہ قابو کیا اور اللہ کے دربار میں خود بھی جھکے اور اپنے نفس کو بھی جھکانے کی کوشش کیا، جھکا بھی لے گئے؟ تو آخرکار وہ کون سی ریاضت ہے؟ تو اللہ والوں کی زندگی یا ان کی صحبت میں بیٹھو تو اس طرح کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، یا وہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی نفس بہت زیادہ پریشان کرتی ہو یا گناہوں کی طرف بار بار اس کے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچ لے جاتی ہو، یعنی نفس مکمل اس پر حاوی ہو چکی ہو، تو اپنے نفس پر قابو کرنے کے لیے ایک ریاضت میں آپ کو بتاتا ہوں، اس طریقے پہ عمل کرنے کی وجہ سے نفس آپ کے تابع آ جائے گی اور اس کے خواہشات جو ہے، اس کے جو رذائل ہیں، اس کی جو صفت کے اندر رذالتیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ شرافت کی طرف آپ کی نفس جو ہے مائل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس میں نفس کے بیماریوں میں تفصیلی الگ الگ ویڈیو بنائے جا سکتے ہیں کہ کیا کیا اس کے اندر خوبی یا کون کون سی کمیاں ہیں اور کس کس کمی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس کے اندر ایک برائی جو ہے قبر، آنا پسندی، ایک تو ایسی بیماری ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے صوفیہ بھی پریشان ہیں، یعنی انا یعنی قبر جو ایک طرح کی برائی بیماری ہے روحانی، یہ آپ عام جسمانی بیماریوں میں کینسر سے تعبیر دے سکتے ہیں، جیسے کینسر لا علاج ہے ویسے یہ بیماری بھی، یہ آدمی خود ہی خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، میں یعنی ہر جگہ میں کرتا ہے۔ تو نفس جو ہے ہر آدمی کے اندر جدا جدا بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تو اگر نفسانی خواہشات بہت زیادہ پریشان کر رہے ہو، اب وہ کس طرح کے خواہشات ہیں یہ آپ کے جانچنے کی چیز ہے کہ آپ کو کس طرح کی چیزیں پریشان کر رہی ہے۔ تو صوفیہ اور اولیاء کرام نے ایک طریقہ بتایا کہ اس میں اللہ جل جلالہ اپنے نفس، مقام نفس کدھر ہے، جو ہم نے ذکر کیا 6 لطائف کا، قلب، روح، نفس، سر، خفی، اخفا۔ تو اب لطیفہ نفس پر جو ناف کے تھوڑا سا نیچے، یعنی آدھا ناف دائرے میں اس کے آ جاتا ہے، تو اس میں اللہ جو ہے، آنکھ آپ بند کر لیجئے
اور تصور میں ہی سورج صبح جیسا نکلتا ہے، سرخی آفتابی سرخی جو ہوتی ہے، صبح سورج کیسے نکلتا ہے، کس رنگ کا لال رہتا ہے، یہ خیال کریں کہ اس رنگ سے میں نے اپنی شہادت کی انگلی سے، کس سے، مقام نفس پر اس میں اللہ لکھے، کیا لکھے، اس میں اللہ لکھے، اور اسی پہ توجہ دے، اسی پہ غور کرے۔ آپ کے ناف کے اوپر ہلکا سا نیچے کی جانب جھکا ہوا، اس میں اللہ جل جلالہ، لفظ اللہ خیالوں میں یعنی تصور میں ہی اپنی شہادت کی انگلی سے لکھیں اور اسی پہ غور کریں، اسی پر غور کریں۔ جب اس کی تجلیاں پھوٹنا شروع ہوں گی، اس میں روشنی برق آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ کے نفسانی جو خواہشات ہیں وہ دھیمے 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 جیوں جیوں اس کی روشنی بڑھے گی، یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ کی تجلی جیوں جیوں بڑھنا شروع ہوگی، یوں یوں آپ کے نفس کی ظلمت، اس کا جو اندھیرا ہے وہ گھٹنا شروع ہوگا۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک اندھیرے میں روشنی آپ جلا دیجئے تو جیوں جیوں روشنی پھیلتی ہے یوں یوں اندھیرا کم ہوتا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اس میں اللہ کی تجلی روشنی یہاں پر ظاہر ہوگی، ویسے ویسے کیا نام ہے، آپ کے نفس کی ظلمت اور اندھیرا اور اس کی شرارتیں خاموش ہوتی چلی جائیں گی۔ تو نفس اگر بہت زیادہ پریشان کرے، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اس کی رذیل صفتوں کو ختم کرنے کے لیے، اس میں اللہ تصور میں ہی اپنے نفس پر لکھیں، اس طریقے سیدھے بیٹھ کر کے اس پہ غور کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر مٹمیل کلر کا، مٹی کے کلر کی، خاکی کلر کی روشنی پیدا ہوگی، تو یہ اندازہ کر لو کہ اب آپ کے نفس کی لطیفے نفس کے اندر نور آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب وہ نفس کی تمام طرح کی رذیل صفتیں جو ہیں، مذموم اس کے اندر جو صفتیں ہیں وہ سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے اندر اللہ والوں کی صفات جو ہے بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ رذیل صفتیں جو ہیں وہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم تمام صوفیہ اور ہر خاص و عام کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا کریم ان کو ان کے نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کسی کو نفس بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، خواہشات اس کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، تو اپنے نفس پر اس میں اللہ یہ کم از کم اپنی شہادت کی انگلی کے موٹائی کے برابر لکھے، یعنی حروف اس کے اتنے موٹے ہوں، اور اسی پہ غور کرے۔ اس سے روشنی جو ظاہر ہوگی وہ روشنی ہوگی زردہ اور مٹی کو آپ مکس کرے تو جس رنگ جو بنتا ہے، یعنی زردی مٹی مائل، اس طرح کا رنگ ظاہر ہوگا۔ تو سمجھ لو کہ یہ لطیفے نفسی جو ہے وہ آپ کی روشن ہو رہی ہے، اس میں نور آنا شروع ہو رہا ہے، اور آپ کے نفس کی جو ظلمت ہے، اس کی جو اندھیرا پن ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کو صحیح معنوں میں سیدھے راستے پہ لانے کی ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔